آپ سب لوگ جانتے ہیں بڑی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے ان کا اعلان کر لیا ہے سری نگر لوک سبھا کے لیے. ہم سب لوگوں نے جو آپس میں مشاورات کی، کشمیر کے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ مشاورات کی، جو پیپلز الائنس فار جموں اینڈ کشمیر کے جو ہمارے بہت سارے فریق ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، جن لوگوں کی آج بھی جو آپ کے پیٹیشنز ہیں سپریم کورٹ میں، ریویو پیٹیشنز، وہ انہی لوگوں کے ہے جو آج بھی سپریم کورٹ کے زیر نظر ہے. آج ہم پہ ایک لازماً ایک فرض بنتا ہے کہ کل جب دوبارہ یہ لوک سبھا شروع ہوگی، کیا اس میں کشمیریوں کا کوئی ایسا نمائندہ ہوگا جو 35 سے 370 کی بات کرے، جو مسئلہ کشمیر کی بنا کسی خوف کے، بنا کسی ڈر کے بات کرے. جو ہم نے مشاورات کی، جو ہم نے ڈسکشنز کیے، ڈیلیبریشنز کی، اتنی دیر سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، ہمیں کم سے کم ایک نشست سے اپنا امیدوار آگے کرنا چاہیے سری نگر لوک سبھا کے لیے. اینڈ وی ہیو زیروڈ ان آن دا سری نگر لوک سبھا سیٹ اینڈ آئی ول انشاءاللہ بی کنٹیسٹنگ دا کمنگ الیکشن 2024 لوک سبھا. وائی اینڈ ان وچ سرکمسٹانسز یو آل نو. میری سیاسی سفر میں پچھلے ایک دہائی میں کچھ ایسے بڑے واقعات ہوئے جس میں ہم بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں 2021 میں میری اسمبلی حلقے چھانپورہ میں میرے گھر کے کچھ دور جو ہے ایک انکاؤنٹر ہوا. ہم نے خود جو ان کے اہل خانہ تھے اس سے بات کی. وی ہیو سین دا ہیپلیسنس آف آور پیپل. میں نے اپنے لوگوں کی مجبوریاں دیکھی ہے، ان کی تکلیف دیکھی ہے. اس شدت سے ہم نکلے، ہماری سیاست اس شدت سے نکلی جب ہم نے دیکھا کن تکلیفوں میں ہمارے لوگ ہیں. لاشیں نکلوانے کے لیے بھی ہمیں پریس کالونی میں بیٹھنا پڑا. آپ سب لوگوں کو واقفیت ہوگی جب بی جے پی کا بلڈوزر یہاں آیا، ایک طرف سے مظفر شاہ صاحب نکلے، دوسری طرف سے کرسو پادشاہی باغ میں وہ بلڈوزر روکنے کے بعد ہم نے علل اعلان بولا ہم ہائی کورٹ کو اپروچ کریں گے. شاید کبھی ہمیں آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس سیاسی میدان سے دور رہے تو ایسے لوگ نہ ہم کچے پکے لیڈر بھیجے جس طرح آج تک آپ کے ایم پیز ہیں جو کبھی لب کشائی نہیں کرتے کشمیر کے بارے میں، جن کو کبھی کنن پوشپرا یاد نہیں آیا، جن کو کبھی سوپور کا جو ثانیہ ہے وہ یاد نہیں آیا، جن کو یہ یاد نہیں آیا کہ میر وائز کے جنازے میں کیسے گولیاں چلائی گئی، جن کو یہ یاد نہیں آیا 2 لاکھ لوگ یہاں قبرستان کے نظر ہوئے، ان کو انصاف کون دلائے گا. ایسی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان فیکٹ وی نیڈ دوز لیڈرز who can be the voice of people of Jammu and Kashmir. اور اس کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹی بنی، اس کے لیے اس جیسے نوجوان جو ہے وہ آج آگے آ رہے ہیں. کسی شاعر نے سچ کہا ہے کہ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. ایک اور جو بڑا واقعہ مجھے یاد ہے پچھلے 10 سال میں، یہیں گوجوارہ سری نگر میں ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سڑک پہ بیٹھی. وہ کوئی سمارٹ میٹر کا ایشو نہیں تھا. جب وہ سبھی لیڈران کے پاس گئے، ایوری بڈی ریفیوز ٹو ہیلپ دیم. وائی؟ بیکاز بی جے پی سوورڈ واز ہینگنگ آن ایوری بڈیز ہیڈ کہ آپ کو جیل بھر دیا جائے گا، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے اس پہ قدغن لگائے جائیں گے، آپ کی سیکورٹی وڈرا کی جائے گی. یہ پریشر ہم پہ بھی ہوئے. میں نے آپ کو لاسٹ نشست میں بولا ایک پریس کانفرنس میں، کئی 100 کروڑ کے نقصان کیے گئے میرے پہ. مور دین half a dozen cases were put against me and my family. But I have decided to fight the war of righteousness. We will take the battle to the BJP's doorstep. ہم لڑیں گے ضرور اس نشست سے، اور وہ آواز ہم پارلیمنٹ میں ضرور بجائیں گے. جس طرح ایک اسد الدین اویسی 25 کروڑ مسلمانوں کی زبان بنتا ہے، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہوگا اگر ہماری عوام آج ہمیں کامیاب کرے گی. یہ علامہ اقبال نے کہا، شاعر مشرق نے، کہ سیاست ہے یہ کیسا طرز تماشا، یہاں سروں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. اسی لیے میں آج اپنی سری نگر کی عوام سے، بڑگام کی عوام سے، پلوامہ کی عوام سے، شپین کے عوام سے، گاندربل کی عوام سے میں یہ استدعا کرتا ہوں، یہ مودبانہ گزارش کرتا ہوں، خدا را ایسے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجائیں جو آپ کو بیچے نہیں وہاں، جو کشمیر کا جھنڈا جو ہے حق کا جھنڈا وہاں بلند کرے، جو مطالبہ کرے ہندوستانی حکومت سے کہ آپ انکوائری کرو کہ 2 لاکھ اگر ہمارے یہاں کشمیری جو ہے وہ قبرستانوں کی زد ہو گیا، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے. وہ مطالبہ کرے اس حکومت سے کہ جب آپ نے شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو 53 میں اریسٹ کیا، I have in many of the round tables in New Delhi said it was New Delhi that buried Indian democracy in Kashmir. یا آپ کی وجہ سے یہاں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو ہے بھرپور کوشش کریں گے. ایک اور آخری بات مجھے یہ کہنی تھی، میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے لوک سبھا چاہے اسمبلی الیکشن میں آپ کے سامنے آئے، آپ سب سے پہلے ان کا منشور دیکھیں. ہمارا منشور جو ہے منظر عام پہ آیا اگست 2022 میں، جس کا پہلا نقطہ یہ بولتا ہے there will be no compromise on 370, 35A or the resolution of Kashmir.
स्टेटूट तो खुद अमित शाह ने बोला वो हमें वापस मिलने ही वाला है। उसके अलावा जो एक मुनफरिद चीज है जो हमें अलग करती है बाकी लोगों से, दिस इज प्रॉब्ली द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन ऑल ऑफ इंडिया दैट हैज मेंशन्ड इन इट्स मैनिफेस्टो दैट देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद आरएसएस और बीजेपी। आज इस इलेक्शन में नहीं, तारोज़े कयामत जितनी देर तक ये पार्टी होगी, कभी भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इस जैसी बीजेपी जैसी कम्युनल जमातों से हमारी कोई अलायंस नहीं होगी। ये चैलेंज मैं आज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं गुलाम नबी आजाद साहब को, मैं चैलेंज देता हूं सिजाद लोन को, मैं चैलेंज देता हूं उमर अब्दुल्ला को, मैं चैलेंज देता हूं महबूबा मुफ्ती को। जिस तरह शीबा नशाई अपने दिल का हाल अपनी कौम के सामने बोलता है कि भाई जब मेरे मंशूर में यह लिखा है कि देयर विल बी नो अलायंस विद बीजेपी, व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग विद योर पॉलिटिक्स ऑफ डुप्लिसिट पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट? आप फिर क्यों कश्मीरियों को धोखा दे रहे हो? क्या हमें मालूम नहीं है आप सबका एक दरवाजा बीजेपी के साथ खुला है? यू हैव केप्ट द डोर ऑफ नेगोशिएशन ओपन विद बीजेपी, बट वी हैव नॉट, एंड इंशाअल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी विल परसिवियर विद ऑल आवर माइट। हम श्रीनगर के हर गली कोचे में जाएंगे, हम पुलवामा के, गांदरबल के, आपके शुपियन के हर एक गांव में जाएंगे और लोगों में वो एहसास बेदारी पैदा करने की कोशिश करेंगे, वो सियासी शऊर पैदा करने की कोशिश करेंगे कि आओ बिला लिहाज कौम व मिलत, आज एक ऐसी आवाज को हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजते हैं जो 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जुबान बन के बोले।